السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو ہر سولر نیٹ میٹرنگ کسٹمر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کے جنوری 2026 کے ایکسپورٹ یونٹ کٹ ہوئے ہیں یا ان کا کریڈٹ نہیں ملا، یا آپ سن رہے ہیں کہ اپرووڈ لوڈ سے زیادہ ایکسپورٹ پر پرابلم ہوتی ہے، آج کی ویڈیو آفیشیل کلیریفیکیشن کے ساتھ آپ کی کنفیوژن دور کرے گی، اور آج ہم پی پی ایم سی کے آفیشیل لیٹر کے مطابق ایکسپورٹ یونٹ کی کیلکولیشن سمجھیں گے۔ اصل مسئلہ کیا تھا، اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ایکسپورٹ یونٹ جنوری 2026 کے بل میں کاؤنٹ فار کیوں نہیں ہوئے، اپرووڈ ڈی جی کیپیسٹی سے زیادہ ایکسپورٹ ہونے کی وجہ سے ایکسپورٹ یونٹ کاؤنٹ فار نہیں ہوئے۔ اس سلسلے میں کنزیومر کنفیوز ہیں۔ سولر یوزر کا سب سے کامن سوال ہے کہ ایکسپورٹ یونٹ جنوری 2026 کے بل میں کاؤنٹ کیوں نہیں ہوئے اور وہ کیوں کٹ ہوئے ہیں۔ پی پی ایم سی کا آفیشیل لیٹر 23 جنوری 2026 کو ایشو ہوا۔ اس لیٹر کا مقصد جو اپرووڈ ڈی جی کیپیسٹی سے زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کے ایکسپورٹ یونٹ کا ٹرانسپیرنٹ اور فیئر کیلکولیشن کرنا ہے۔ آفیشیل لیٹر کیا ہے؟ آفیشیل لیٹر کے مطابق اگر آپ زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، یعنی آپ کی ایکسپورٹ ایم ڈی اے جو ہے وہ ڈی جی کیپیسٹی سے زیادہ ہے، تو سسٹم پرپورشنیٹلی آپ کے یونٹ کو ریڈیوس کرے گا، جبکہ جنوری 2026 میں ٹوٹل ایکسپورٹ یونٹ زیرو کر دیے گئے تھے۔ اگر آپ کی ایکسپورٹ ایم ڈی اے ڈی جی کیپیسٹی سے کم ہوئی یا برابر ہوئی تو آپ کے جو ایکسپورٹ یونٹ ہوں گے وہی ریوائز ایکسپورٹ یونٹ کاؤنٹ ہوں گے۔ یہاں پہ ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، یہ کوئی اندازہ نہیں، کوئی مینول کٹنگ نہیں، بلکہ ایک کلیئر فارمولا ہے، اور سسٹمیٹیکل طریقے سے یہ فارمولا آٹو ایکسپورٹ یونٹ کو ایڈجسٹ کرے گا۔ چند امپورٹنٹ ٹرمز دیکھتے ہیں جو ہم یوز کریں گے۔ اس ورکنگ کو سمجھنے کے لیے چار چیزیں کلیئر ہونا ضروری ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ڈی جی کیپیسٹی کیا ہوتی ہے۔ اپرووڈ سولر کیپیسٹی کو ڈی جی کیپیسٹی کہتے ہیں، یعنی ایک کسٹمر کتنی کیپیسٹی کا سولر انسٹال کر سکتا ہے جس کی اس کو اپروول دی گئی ہے۔ ایکسپورٹ ایم ڈی اے کیا ہوتی ہے؟ آپ نے ایک مہینے میں میکسیمم کتنی پاور گرڈ کو دی، اور یہ اے ایم آئی میٹر ایٹومیٹیکلی ریکارڈ کرتا ہے کہ ایکسپورٹ ایم ڈی اے کیا ہے اور امپورٹ ایم ڈی اے کیا ہے۔ ایکچوئل ایکسپورٹ یونٹ کیا ہوتے ہیں؟ وہ یونٹ جو پورے مہینے میں ایک کسٹمر گرڈ کو دیتا ہے اس کو منتھلی ایکسپورٹ یونٹ کہا جائے گا۔ ریوائز ایکسپورٹ یونٹ کیا ہوتے ہیں؟ بل میں جن یونٹس کا کریڈٹس ملے گا اکارڈنگ ٹو پی پی ایم سی لیٹر، ان کو ریوائز ایکسپورٹ یونٹ کہا جائے گا۔ جیسے ہی ایکسپورٹ ایم ڈی اے اپرووڈ کیپیسٹی سے زیادہ ہوئی، سسٹم ایٹومیٹیکلی یونٹس ایڈجسٹ کرے گا اور پرپورشنیٹلی ایکسپورٹ یونٹ کو ریڈیوس کر دے گا۔ وہ یونٹ جو بل میں کریڈٹ ہوں گے ان کو ریوائز ایکسپورٹ یونٹ کہا جائے گا۔ پی پی ایم سی نے دو کیس ڈیفائن کیے ہیں اپنے لیٹر میں، دیکھتے ہیں اس کا پہلا کیس کیا ہے۔ اگر ایکسپورٹ ایم ڈی اے ڈی جی کیپیسٹی سے زیادہ ہوگی تو کیسے کیلکولیشن ہوگی؟ سپوز اگر آپ کی ڈی جی کیپیسٹی 10 kW ہے اور ایکسپورٹ ایم ڈی اے آپ کی 12 kW ہے، یعنی اوور کیپیسٹی ایکسپورٹ ہوئی۔ اس صورت میں پی پی ایم سی کا یہ فارمولا ایپلیکیبل ہوگا، یعنی جو ٹوٹل یونٹ ہیں اس کو ملٹیپلائی کیا جائے گا فیکٹر سے، اور فیکٹر کیسے نکلے گا؟ ڈی جی کیپیسٹی کو ایکسپورٹ ایم ڈی اے ڈیوائڈ کرنے سے جو فیکٹر آئے گا اس کو ایکچوئل یونٹ سے ملٹیپلائی کرنے سے ریوائز ایکسپورٹ یونٹ آئیں گے۔ یہ پرپورشنیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے، کوئی پلنٹی نہیں، کوئی سزا نہیں۔ یہ فارمولا
فارمولا PPMC کے آفیشیل لیٹر سے لیا گیا ہے، یہ یوٹیوب کا اندازہ نہیں۔ اب دیکھتے ہیں پریکٹیکلی ایگزامپل میں کیسے کیلکولیشن ہوگی۔ پوز ایک کسٹمر جس کے ایکچوئل ایکسپورٹ یونٹ 1000 ہیں، ڈی جی کیپیسٹی 10 kW ہے، MDA 12 kW ہے۔ کیونکہ ایکسپورٹ MDA ڈی جی کیپیسٹی سے زیادہ ہے، لہٰذا PPMC کے لیٹر کے مطابق اس کے ریوائز ایکسپورٹ یونٹ کیلکولیٹ ہوں گے، اور وہ اس فارمولے کے ذریعے اگر ہم کیلکولیشن کریں گے تو 833 یونٹ آئیں گے، یعنی 167 یونٹ اس کسٹمر کے ایڈجسٹ کر دیے جائیں گے۔ جنوری 2026 میں ایسے کسٹمر کو 0 یونٹ کا بینیفٹ ملا تھا، لیکن اس ریوائز پرپوز لیٹر کے مطابق اگر یہ لیٹر اپلیکیبل ہوتا ہے تو اس کسٹمر کو 833 یونٹ کا بینیفٹ ملے گا انسٹیڈ آف 1000 یونٹ۔ دیکھتے ہیں 833 یونٹ کیسے کیلکولیٹ ہوئے۔ یہ وہی بیسک ڈیٹا ہے جو ہم نے ایگزامپل میں لیا۔ اس کی کیلکولیشن ریوائز ایکسپورٹ یونٹ کی کیسے آئے گی؟ 1000 جو ایکچوئل یونٹ ہیں ملٹیپلائی کیا جائے گا فیکٹر سے، اور وہ فیکٹر کیلکولیٹ ہوگا ڈی جی کیپیسٹی کو ڈیوائڈ کریں گے ایکسپورٹ MDI سے، تو یہ کیلکولیشن کے بعد 833 یونٹ آئیں گے۔ اس کا مطلب ہوا 167 یونٹ ایڈجسٹ ہوں گے، کوئی پلنٹی نہیں ہوگی، صرف اپرووڈ کیپیسٹی کے مطابق پرپورشنیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی اور کریکشن ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کیس 2 جہاں کسٹمر کو فل بینیفٹ دیا جائے گا، اور وہ کیس ہے اگر ایکسپورٹ MDI لیس دین آر ایکول ٹو ڈی جی کیپیسٹی ہو۔ اگر اپرووڈ لمٹ کے اندر ایکسپورٹ ہوگی تو کوئی ریسٹرکشن نہیں، کوئی لاس نہیں۔ فارمولا کیا آئے گا؟ اکارڈنگ ٹو PPMC لیٹر ریوائز ایکسپورٹ یونٹ جو ہوں گے وہ ایکچوئل ایکسپورٹ یونٹ کے برابر ہوں گے، اور اس صورت میں کسٹمر کو ایکسپورٹ یونٹ کا فل کریڈٹ دیا جائے گا، اس کے کوئی ایکسپورٹ یونٹ لیس نہیں کیے جائیں گے، نہ ایڈجسٹ کیے جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں غلط فہمی کی۔ یاد رکھیں یہ مینول کٹنگ نہیں ہے، سسٹم ایٹومیٹیکلی میٹر کا ڈیٹا دیکھے گا، سسٹم لاجک دیکھے گا کہ ایکسپورٹ MDI گریٹر دین ڈی جی کیپیسٹی ہے یا لیس دین آر ایکول ٹو ڈی جی کیپیسٹی ہے، اور اس کے مطابق سسٹم ایٹومیٹیکلی کیلکولیشن کرے گا۔ یہ کوئی پلنٹی نہیں، صرف ایڈجسٹمنٹ ہے۔ سولر یوزر کے لیے چند ایڈوائز یہ ہیں: انورٹر سیٹنگ اپرووڈ کیپیسٹی کے مطابق رکھیں، AMI میٹر سب ریکارڈ کرتا ہے۔ آج کا کنکلوژن کیا ہے؟ PPMC کا فارمولا کلیئر، فیئر، سمپل اور ٹرانسپیرنٹ ہے۔ اوور کیپیسٹی پر پرپورشنیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے، اور یہ پلنٹی نہیں، صرف یونٹ ایڈجسٹمنٹ ہے۔ اپرووڈ کیپیسٹی کو فالو کریں۔ اگر آپ اپرووڈ کیپیسٹی فالو کرتے ہیں تو آپ کو فل ایکسپورٹ یونٹ کا کریڈٹ ملے گا۔ اگر ویڈیو یوزفل لگی ہو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔